بسم اللہ الرحمن الرحیم العاشر مقدمات و دلیل الانسداد۔ شیخ مظفر رحمۃ اللہ علیہ نے کل یہ فرمایا تھا، چونکہ ہم لوگ فقط طریقے یعنی باب العلم کے انسداد کے قائل ہیں، باب العلمی کے انسداد کے قائل نہیں ہیں۔ باب العلمی یعنی ہمارے پاس ظنون خاصہ موجود ہیں، یعنی ایسی امارات موجود ہیں کہ جن کی حجیت پر دلیل قطعی موجود ہے، لہذا ان سے حاصل ہونا جو ظن ہوگا وہ ظن خاص ہوگا، لہذا ہم باب علمی کے انفتاح کے قائل ہیں۔ آخر میں کہا تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو انسداد باب العلم والعلمی جو اس کے قائل ہیں، ٹھیک ہے جی۔ خوب، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ نہ ہمارے پاس باب علم مفتوح ہے نہ باب علمی۔ پھر وہ لوگ انسداد باب علم کے قائل ہیں اور پھر اس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ لہذا ظن خاص نہیں بلکہ مطلق ظن، ہر ظن جو جہاں سے بھی حاصل ہو بس وہ حجت ہے۔ خوب، انہوں نے فرمایا تھا چونکہ ہم لوگ باب علمی کی انفتاح کے قائل ہیں لہذا ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم تھوڑا سا اپنے طلبہ کرام کو صرف یہ بتانے کے لیے کہ یہ دلیل انسداد ہے کیا، کہ جس کے ذریعے وہ مطلق ظن کی حجیت کو ثابت کرتے ہیں، تو ہم تھوڑا سا اس کو اشارہ کریں گے۔ ہمیں زیادہ اس میں بحث کی ضرورت نہیں ہے چونکہ ہم ظاہر ہے اس کے اول سے ہی بطلان کے قائل ہیں، لیکن فقط سمجھنے کے لیے دلیل انسداد کے 4 مقدمات ہیں، 1 2 3 4۔ ان 4 مقدمات پر یہ گویا دلیل انسداد کی بنیادیں ہیں، یہ اس کے ستون ہیں، یہ 4 بنیادیں، یہ 4 مقدمے ہوں گے تو پھر اس کا مطلب ہے دلیل انسداد قائم ہے۔ اگر آپ نے کسی مقدمہ کو باطل کر دیا، رد کر دیا تو ساری دلیل انسداد ان کی ختم ہو جائے گی۔ خوب، جو حضرات انسداد باب العلم دلیل انسداد، اب دلیل انسداد ہے کیا، صرف تھوڑا سا مقدمہ آپ کو سمجھا دوں، وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ، ہم تو ظنون خاصہ کے قائل ہیں نا، ہم ظنون خاصہ کو حجت سمجھتے ہیں اور ان کے قائل ہیں، کچھ لوگ مطلق ظن کو حجت قرار دیتے ہیں، جیسے ہم ظنون خاصہ کو حجت سمجھتے ہیں، وہ مطلق ظن کو کہ کوئی بھی ظن جہاں سے بھی حاصل ہو بس وہ حجت ہے، سوائے اس ظن کے کہ جس کے بطلان پر کوئی دلیل قطعی موجود ہو۔ مثلا قیاس سے حاصل ہونے والا ظن وہ اس کو حجت نہیں سمجھتے، کیوں؟ چونکہ قیاس کے بطلان پر ادلہ قطعیہ موجود ہیں، ورنہ کوئی بھی ظن جہاں سے بھی حاصل ہو بس وہ حجت ہے۔ تو وہ مطلق ظن کی حجیت کو ثابت کرنے کے لیے مختلف دلیلیں دیتے ہیں، ان دلیلوں میں سے ایک دلیل انسداد ہے۔ اس کی بڑی لمبی بات انشاءاللہ اللہ نے آپ کو توفیق دی، ہمیں دی، رسائل فرائض الاصول میں شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل سے اس کو لکھا ہے، دیگر بزرگان نے بھی اپنے مقام پر اس دلیل انسداد کو لکھا ہے، لیکن شیخ مظفر نے جو کل ہی بیان کر دیا تھا کہ جب ہم مطلق ظن کی حجیت کے قائل ہی نہیں ہیں، ہم دلیل انسداد کی بنیاد کو ہی نہیں مانتے، تو ہمیں اس میں لمبی چوڑی بحث کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب سمجھ آ گئی کہ دلیل انسداد کہاں دی گئی؟ آپ جواب دیں گے جو لوگ مطلق ظن کی حجیت کے قائل ہیں وہ اس کی حجیت پر جو دلیلیں دیتے ہیں ان میں سے ایک دلیل انسداد ہے۔ اس دلیل انسداد کے ان کے نزدیک 4 مقدمے ہیں جن سے وہ ثابت کرتے ہیں۔ نمبر 1، وہ کہتے ہیں چونکہ باب العلم والعلمی منسد ہے، ہمارے پاس احکام واقعیہ کا علم معلوم نہیں ہے، ہمیں قطع اور یقین نہیں ہے کسی حکم واقعی کا، اسی طرح باب علمی بھی یعنی ظن خاص بھی ہم حاصل نہیں کر سکتے،
تو لہٰذا چونکہ باب العلم والعلمی منسد ہے، لہٰذا اس وجہ سے ہم مطلق ظن کو حجت سمجھتے ہیں۔ ایک مقدمہ یہ ہے کہ وہ اس کے قائل ہیں، ٹھیک ہو گیا جی۔ دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہمیں اس بات کا پتہ ہے کہ ہم مکلف ہیں، ہمارا ایک خالق ہے، ایک شارع ہے، اس نے ہمارے اوپر بہت ساری چیزیں واجب کی ہیں، بہت ساری چیزیں حرام کی ہیں، تو ہمیں ان چیزوں کا علم ہے، ہمیں پتہ ہے کہ یہ چیزیں ہمارے اوپر واجب ہیں، ٹھیک۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کا، جن احکام کا، واجبات کا یا محرمات وغیرہ کا جو ہمیں ایک علم ہے، ٹھیک ہے تفصیل ان کی نہیں ہے لیکن ایک علم اجمالی تو ہے نا، ہمیں یہ تو یقین ہے کہ ہمارے لیے کچھ احکام ہیں، تو جب ہیں اب ہم ان کو چھوڑ بھی نہیں سکتے۔ وجہ یہ ہے کہ اگر ہم اس کو چھوڑ دیں اس لیے کہ جناب انسانوں میں اور دیگر حیوانات میں کوئی فرق نہیں، جیسے بھیڑ بکریاں گدھے گھوڑے ان پر کوئی حکم شرعی نہیں، ہمارے اوپر نہیں ہے، یقیناً یہ نظریہ باطل ہے۔ یا اسی طرح کہ نہیں ہے تو صحیح لیکن ہم ہر مسئلے میں اصالت البراء جاری کرتے جائیں، ہر مسئلے میں اصل عدم تکلیف کو جاری کرتے جائیں کہ یہ چیز واجب ہے اصل برات، یہ واجب ہے اصل عدم تکلیف کرتے جائیں، نتیجہ ہے کہ کوئی تکلیف بھی ہمارے اوپر نہ رہے گی، یقیناً یہ بھی باطل ہے۔ تو اس کا مطلب ہے ہمارے لیے کچھ شرعی احکام ہیں، کچھ واجب ہیں، کچھ حرام ہیں، جن کو ہم ترک نہیں کر سکتے، ٹھیک۔ اب نمبر 3، اب جب ہم ان کو ترک کر ہی نہیں سکتے تو اس کا مطلب ہے ان کو بجا لانا ہے۔ اب جب بجا لانا ہے تو اب کیا کریں؟ فرماتے ہیں بجا لانے میں ہمارے پاس کچھ آپشن ہیں۔ نمبر 1، یا تو ہم اس کی تقلید کر لیں جو باب العلم کے انفتاح کا قائل ہے، تو جواب ہوگا یہ بھی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ چونکہ آپ خود، جب میں کہتا ہوں کہ باب العلم منسد ہے، اب میں تقلید کروں اس کی جو کہتا ہے باب العلم مفتوح ہے، میری نظر میں تو وہ بندہ غلطی پر ہے، تو جس کو میں غلطی پر سمجھتا ہوں پھر دوبارہ اسی کی تقلید کر لوں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ دوسرا راستہ، میں ہر مسئلے میں احتیاط کروں، اگر میں ہر مسئلے میں احتیاط کرتا ہوں تو اسرو حرج لازم آئے گا۔ ایک شخص کے بس میں بھی نہیں ہے کہ ہر جزئی مسئلے میں وہ احتیاط پر عمل کرے۔ اچھا، تیسرا راستہ یہ ہے کیونکہ ہمارے پاس باب علم اور علمی منسد ہے، ظن خاص تو ہے نہیں، لہذا جو مسئلہ بھی آئے وہاں پر اصول عملیہ میں سے جہاں برات کا مورد بنتا ہے وہاں برات، جہاں احتیاط کا احتیاط، جہاں تخییر کا تخییر، جہاں پر استصحاب کا ہے، تمام موارد میں یہ کرے، تو جواب ہوگا کہ یہ آپشن بھی درست نہیں۔ پھر چوتھا مقدمہ اور چوتھا یہ ہے کہ آپ کے پاس صرف ایک ہی آپشن رہ جاتا ہے۔ وہ آپشن کیا ہے کہ آپ کے پاس جب کوئی حکم کے آتا ہے جس کے بارے میں آپ سوچتے ہیں، بس اگر آپ کو وہاں کسی حکم کا ظن حاصل ہو جاتا ہے تو اب آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ آپ اسی ظن پر عمل کریں۔ کیوں؟ ظن ہوتا ہے 70%، 80%، 60%، اور وہم ہوتا ہے 20%، 30%۔ اب یا آپ 20% کو ترجیح دیں یا 60% کو، عقل کہتا ہے کہ نہ، آپ ہمیشہ اسی کو ترجیح دیں جو 60-70% والا ہے، لہٰذا اگر آپ 30% کو دیں گے تو یہ ترجیح بلا مرجح ہوگی۔ آپ 80% والے کو چھوڑ کر 20% کو لے رہے ہیں، اس کی کوئی بھی اجازت نہیں دیتا، لہٰذا ہم مجبور ہیں، چونکہ باب العلم والعلمی منسد ہے، ایک، ہر مسئلے میں احتیاط پر عمل بھی نہیں کر سکتے، دو، ہر مسئلے میں ہم اصول عملیہ بھی جاری نہیں کر سکتے، تین، اور ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، لہذا چوتھا آپشن ہمارے پاس ایک ہی بچتا ہے، اور وہ ہے کہ ہم ہر مسئلے میں ظن پر عمل کریں۔ اب ظن جہاں سے بھی حاصل ہو بس عمل کرتے جاؤ، سوائے ان ظنون کے کہ جن کا باطل ہونا، جن کا رد ہونا ادلہ قطعیہ سے ثابت ہے۔ یہ بات تھی ان کی جو دلیل انسداد کے قائل ہیں۔ آپ حضرات کیا کہیں گے؟ آپ یہ کہیں گے
شیخ مظفر کا نظریہ بیان کریں گے کہ جناب ہم پہلی منزل پر بھی ان کے ساتھ متفق نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں باب العلم والعلمی منسد، ہم کہتے ہیں جناب باب العلم اگر منسد ہے تو باب العلمی مفتوح ہے. ظنون خاصہ امارات ایسی ہمارے پاس موجود ہیں کہ جن کی حجیت پر ادلہ قطعیہ موجود ہیں، اور ان امارات سے جو ظن حاصل ہوتا ہے وہ ظن خاص ہوتا ہے. پس ظن خاص ہمارے لیے حجت ہے، باب علمی مفتوح ہے. جب ہم یہ کہہ دیں گے جو دلیل انسداد کے تھے 4 مقدمے، جب پہلا مقدمہ ہی ہم نے رد کر دیا باقی خود بخود ختم. خوب، یہ ایک بات تھی فقہ سمجھانے کے لیے شیخ مظفر رحمۃ اللہ نے ذکر کیا ہے، ورنہ اس کی کوئی بحث لمبی چوڑی ہماری ان کتابوں میں نہیں ہے. البتہ شیخ انصاری ملا خن صاحب کفایہ انہوں نے البتہ یہ باتیں کی ہیں، انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو ہاں پڑھیں گے. مقدمات و دلیل انسداد. ان دلیل المعروف بدلیل انسداد، دلیل انسداد میں نے کہا کہ اب اس کو تھوڑا سا آپ ایک سطر بڑھنا کہ کچھ لوگ مطلق ظن کی حجیت کے قائل ہیں، انہوں نے اس کی حجیت پر کچھ دلیلیں دی ہیں. ان دلیلوں میں ایک دلیل ہے جو دلیل انسداد کے نام پر مشہور ہے. آپ شروع جہاں سے کریں گے. دلیل انسداد یتعلق میں مقدمات اربعہ، یہ 4 مقدمات سے مؤلف ہے، یعنی اس کے 4 مقدمے ہیں، جب ان کو ملا کے دیکھتے ہیں تو دلیل انسداد وجود میں آتی ہے. خوب، فرماتے ہیں اذا تمت، اگر یہ دلیلیں جب یہ مقدمات پورے ہو گئے دلیل انسداد وجود میں آ گئی، یترتب علیہا، تو اب ان پر حکم عقل مرتب ہوگا کہ پھر حکم عقل کہتا ہے بلزوم العمل. اگر یہ چاروں کے چاروں مقدمے درست ہوئے، ان مقدمات کا ہونا ثابت ہو گیا کہ یہ درست ہیں، تو پھر عقل حکم کرتا ہے کس بات کا؟ بلزوم العمل بما قام علیہ الظن فی الاحکام. عقل کہتا ہے چونکہ اگر یہ توجہ آگا اذا تمت شرط کے ساتھ ہے، یعنی اگر یہ 4 مقدمات تام ہیں تو عقل کہے گا تیرے اوپر لازم ہے کہ ان احکام میں جس پر بھی ظن قائم ہو جائے فوراً اس پر عمل کرو. ای ظن کان، وہ جیسا بھی ظن ہو جہاں سے بھی آئے بس اس پر عمل کرو. ادا ظن، سوائے اس ظن کے الثابت فیہ عدم الجواز القاطع، کہ جس کے بارے میں بطور یقین ثابت ہے کہ عدم الجواز العمل بے، کہ ایسے ظن پر عمل صحیح نہیں ہے جیسے کیا. اس کے علاوہ باقی جیسا بھی ظن ہو آپ اس پر عمل کریں. پھر عقل کہے گا، کب کہے گا؟ اگر یہ مقدمات تام ہو گئے تو. شیخ مظفر فرماتے ہیں نحن نذکر بالاختصار هذه المقدمات، میں ان مقدمات کو اختصار کے ساتھ بیان کرتا ہوں. نمبر 1، پہلا مقدمہ، وہ کہتے ہیں دعوی انسداد باب العلم والعلمی فی معظم ابواب الفقہ فی اصولنا المتاخرۃ عن اثر ائمتنا علیہم السلام. وہ کہتے ہیں ہم لوگ جس زمانے میں زندگی گزار کر رہے ہیں کہ جہاں پر ظاہری امام وقت موجود نہیں ہے، زمانے ائمہ خدا علیہم السلام سے بعد کا ہے، اس میں اکثر ابواب فقہ میں باب العلم بھی منسد ہے اور باب علمی بھی منسد ہے. ان کا دعویٰ یہ ہے. وقد علمتا، شیخ مظفر فرماتے ہیں کہ ان اساس المقدمات کلھا ہی ہذہ المقدمہ، ان 4 مقدموں کی اصل بنیاد یہی مقدمہ ہے، چونکہ وہ باب العلم والعلمی کے انسداد کے قائل ہیں. ٹھیک ہو گیا جی، یہ ان کا بڑا مقدمہ ہے. شیخ مظفر صحیح ساتھ ہی یہاں جواب دے دیتے ہیں، فرماتے ہیں وَهِيَ دعویٰ قد ثبت عندنا عدم صحتها، یہ وہ دعویٰ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ دعویٰ صحیح نہیں ہے. کیوں؟ لثبوت انفتاح باب ظن الخاص، اس لیے کہ ہم نے یہ ثابت کیا ہے کہ ظن خاص کا باب جو ہے باب ظن خاص یعنی باب علمی مفتوح ہے.
بل العلم فی معظم ابواب، بلکہ نہ فقط باب علمی، بہت سارے مقام میں باب العلم بھی اکثر مقامات پر ہمارے پاس نصوص قرآنی موجود ہیں، ہمارے پاس روایات متواترہ موجود ہیں، لہذا باب العلم بھی مفتوح ہے بہت سارے مقامات میں۔ پس فنہارہ حوض دلیل، لہذا یہ دلیل اپنی بنیاد سے ہی فنہارہ یعنی ساکت ہو گئی، ختم ہو گئی، کہ پہلا مقدمہ جس بنیاد پر وہ اگلی باتیں کر رہے ہیں جب وہ ہی درست نہیں ہے، باقی بہترین اولاد درست نہیں ہے۔ بہرحال ان کا پہلا مقدمہ یہ تھا، چونکہ باب علم والعلمی منسد ہے، ایک۔ نمبر دو، دوسرا مقدمہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں لا يجوز احمال امتثال الاحکام الواقعیہ المعلومت اجمالا، ہمیں پتہ ہے، ہم مکلف ہیں، ہمیں علم اجمالی ہے کہ ہمارے اوپر کچھ احکام شرعیہ ہیں واقع میں، کچھ واجبات ہیں، کچھ محرمات ہیں، کچھ مکروہات ہیں، کچھ مستحبات ہیں، ہمیں علم اجمالی ہے۔ تو جب ہمیں علم اجمالی ہے کہ ہمارے اوپر کچھ احکام شرعیہ واقع میں ہیں، ان کا اہمال یا ان کو ترک کرنا، ان کو چھوڑ دینا، یہ جائز نہیں۔ لا یجوز ترکها فی مقام العمل، مقام عمل پر ان کو ترک کر دینا جائز نہیں ہے۔ خوب، اہمالها و ترکها یقع بفرضین، ہم ان کو اس صورت میں چھوڑ سکتے ہیں، اس صورت میں ترک کر سکتے ہیں کہ ہم یہ دو چیزیں فرض کریں، یا تو ہم یہ کہیں بِأَنَّا اعْتَبِرْ أَنفُسَنَا كَالْبَهَائِمِ کہ ہم اپنے آپ کو بھی مثل چوپایوں کے اور بچوں کے فرض کریں، کہ لا تکلیف علینا، کہ جیسے ان پر کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے، ہمارے اوپر بھی کوئی حکم شرعی نہیں ہے، یا ہم یہ فرض کریں، پھر ٹھیک ہے آپ کسی بھی حرام حلال کی پرواہ نہ کریں، کسی پر بھی ہم سب کو چھوڑ دیں۔ وَإِمَّا، یا ہم یہ کہیں بِأَنَّ نَرْجُو إِلَىٰ أَصَالَةِ الْبَرَاءَةِ وَأَصَالَةِ عَدَمِ التَّكْلِيفِ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ لَا يُعْلَمُ وُجُوبُهُ وَحُرْمَتُهُ، یا ہم کہیں کہ جس مقام پر کسی فعل کا واجب ہونا ہمیں معلوم نہ ہو، کسی فعل کا حرام ہونا معلوم نہ ہو، بس جہاں جہاں بھی ہمیں علم نہ ہوگا وہاں ہم اصالت البراءت اور اصالت عدم تکلیف جاری کرتے جائیں گے، پھر بھی ٹھیک ہے آپ ان سارے احکام کو ایک ایک کر کے چھوڑ جائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ الفرضین ضروری البطلان، پہلا فرض کہ اپنے آپ کو مثل چوپایوں کے فرض کرنا، یہ بھی بدیہی البطلان ہے، اور دوسرا کہ ہر مسئلہ جس کا وجوب یا حرمت ہمیں معلوم نہیں وہاں اصالت البراءت جاری کرتے جائیں یا اصل عدم جاری کرتے جائیں، یہ بھی قطعاً اور بداہتاً باطل ہے، یہ نظریہ اصلاً درست نہیں۔ مقدمہ ثالثہ، وہ کہتے ہیں کہ بعد فرض وجوب التعرض للاحکام المعلومۃ اجمالا، کہ جب ہمیں پتہ ہے کہ ہم مکلف ہیں، ہمارے اوپر شارع نے کچھ چیزیں واجب کی ہیں، کچھ حرام کی ہیں، علم اجمالی ہے، تفصیل ہمیں معلوم نہیں ہے، تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم ان احکام کے عمل کرنے کے لیے ان کے مترز ہوں، ان کو ڈھونڈیں، ان کو تلاش کریں۔ فَإِنَّ الْعَامِرَ لِتَحْصِيلِ فَرَاغِ ذِمَّةٍ مِنْهَا يَدُورُ بَيْنَهَا، اب جب مجھے پتہ ہے کہ ایک ڈیوٹی میرے اوپر آئی ہے لیکن آگے معلوم نہیں کون سی ہے، تو اب میں نے اس ڈیوٹی کو ادا کرنا ہے، اپنی فراغت ذمہ کو حاصل کرنا ہے، تو اب میں کیسے اس سے فارغ ذمہ ہو سکتا ہوں، کیسے میں کہوں کہ میں نے اپنا حق ادا کر دیا جو میرے اوپر تھا؟ 4 آپشن ہیں۔ نمبر 1، تقلید من یرا انفتاح باب علم، یا میں اس کی تقلید کر لوں کہ جو انفتاح باب علم کا قائل ہے، ایک آپشن۔ نمبر 2، الاخذ بالاحتیاط فی کل مسئلہ، جو مسئلہ میرے سامنے آتا جائے میں سب میں احتیاط پر عمل کرتا جاؤں، یہ ایک آپشن ہے۔ نمبر 3، الرجوع الی الاصل العملی الجاری فی کل مسئلہ، کہ میں ہر مسئلہ میں اصول عملیہ کی طرف رجوع کروں، جو برات کا مورد ہے وہاں برات، جو احتیاط کا ہے احتیاط، جو تخییر کا ہے تخییر، جو استصحاب کا ہے الی آخری حسب ما یقتضی حال المسئلہ۔ اور چوتھا آپشن میرے پاس ہے الرجوع الی ظن فی کل مسئلہ، ہر مسئلہ میں ظن کی طرف رجوع کروں، فیہا ظن بالحکم، کہ جس مسئلے میں مجھے کسی حکم کا ظن ہے میں اس مسئلے میں ظن کی طرف رجوع کروں، وفیما ادا، اور جس مسئلہ میں اس کے حکم کا کوئی ظن نہیں وہاں پر میں رجوع کروں اصول عملیہ کی طرف۔ چوتھا آپشن کیا ہے؟ یعنی جہاں کسی حکم کے بارے میں ظن حاصل ہوتا ہے ظن کی طرف رجوع کروں، جہاں ظن نہیں وہاں اصول عملیہ کی طرف۔ اب میرے پاس یہ 4 آپشن ہیں۔
یہ انسدادی حضرات کہتے ہیں لا یصح الاخذ بالحالات الثلاث الاولی، جو پہلے تین صورتیں ہیں، نمبر ایک کہ میں تقلید کروں اس کی جو انفتاح باب علم کا قائل ہے، نمبر دو ہر مسئلے میں احتیاط، نمبر تین ہر مسئلے میں اصل عملی جاری کروں، فرماتے ہیں نا لا یصح الاخذ بالحالات الثلاث، جب تین جائز نہیں ہیں ان پر عمل کرنا، فتتعین الرابعہ، تو خود بخود ہمیں پھر چوتھا آپشن لینا پڑے گا۔ کیوں جی پہلی تین کیوں نہیں ہیں؟ جواب دیتے ہیں اما الاولی، وہ اس کی تقلید کرنا جو انفتاح باب علم کا قائل ہے، یہ صحیح نہیں۔ کیوں؟ فرماتے ہیں ہی تقلید الغیر فی انفتاح باب علم، کہ بندہ دوسرے کی تقلید کرے جو انفتاح باب علم کا قائل ہے، فرماتے ہیں فلا یجوز، یہ جائز نہیں۔ کیوں؟ لأن المفروضہ، چونکہ فرض ہم نے یہ کیا ہے کہ ان المکلف یا تاکد بالانسداد، کہ یہ مکلف جو تقلید کرنا چاہ رہا ہے یہ خود انسدادی ہے، یہ کہتے ہیں باب العلم منسد ہے، اگلا بندہ کہتے ہیں مفتوح ہے، اس کے نزدیک وہ بندہ غلطی پر ہے، تو جو غلطی پر ہے یہ اس کی تقلید ہے، اس کے مطابق جو غلط ہے تو کیسے تقلید کرے گا؟ فَكَيْفَ يَصِحُ لَهُ الرُّجُوعُ إِلَىٰ مَن يَعْتَقِدُ بِخَطَئِهِ، چونکہ کیسے صحیح ہے کہ یہ اس کے رجوع کرے جس کے بارے میں یہ سمجھتا ہے کہ وہ غلطی پر ہے، وَأَنَّهُ عَلَىٰ جَهْلٍ، اور وہ غلط ہے، وہ جو انفتاح قائل ہے، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے بندہ کسی کو غلط بھی سمجھتا ہو پھر اس کی تقلید بھی کرے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ اس طرح فرماتے ہیں جو دوسرا آپشن تھا ہی الاخذ بالاحتیاط، کہ ہر مسئلے میں احتیاط پر عمل کرے، فإنه يلزم منه العسر والحرج الشدیدان، اس سے شدید عسر و حرج، بہت سختی مشقت لازم آتی ہے۔ یلزم اختلال النظام لو کلفا، اگر تمام مکلفین پر احتیاط کا حکم ہو کہ سارے احتیاطی بن جاؤ، اصلا نظام حیات انسانی مختل ہو جائے گا، ممکن ہی نہیں ہے۔ اور جو تیسرا ہی الاخذ بالاصل الجاری، کہ ہم ہر مسئلے میں کہیں اصالت البراءت جاری کریں اور کہیں اصل عدم تکلیف جاری کرتے جائیں، فلا یصح ایضاً، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ لوجود العلم الاجمالی بالتکالیف، چونکہ ہمیں علم اجمالی ہے، ہمیں یقین ہے کہ ہمارے اوپر کچھ واجبات ہیں، ہمیں یقین ہے کہ ہمارے اوپر کچھ محرمات ہیں، اور ہم ہر واجب میں اصالت البراءت جاری کرتے جائیں، ہر محرم میں ہم اصالت البراءت اصل عدم تکلیف جاری کرتے جائیں۔ فرماتے ہیں لا یمکن ملاحظۃ کل مسئلۃ علی حدہ، یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک ایک مسئلہ میرے سامنے ہے اور اس مسئلے میں اصالت البراءت جاری کرتے ہوں۔ لا یمکن ملاحظۃ کل مسئلہ علی حدہ غیر منضمۃ الی غیرہا، کہ ہم اس کو دوسرے کے ساتھ ملا کے نہ دیکھیں، الاخری المجہولۃ الحکم، کہ جن کا حکم مجہول ہے، یعنی ایک ایک مسئلہ ہے اور اس مسئلے میں یہ کریں نہ۔ وہ کہتے ہیں کہ ان وجود العلم الاجمالی بوجود المحرمات والواجبات، جب مجھے علم اجمالی ہے کہ میرے اوپر کچھ محرمات اور کچھ واجبات ہیں، فی جمیع المسائل المشکوکۃ الحکم، ان مسائل میں کہ جن کا حکم میرے لیے مشکوک ہے، علم اجمالی ہے کہ ان مسائل مشکوکات الحکم میں کچھ واجب اور کچھ حرام ہیں، یمنع من اجراء اصل البراء، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ہر ایک میں اصالت البراء یا استصحاب جاری کروں؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم نے کہا کہ پہلے تین آپشن وہ کہتے ہیں کہ ممکن ہی نہیں ہے۔ المقدمۃ الرابعہ، چوتھا مقدمہ، فرماتے ہیں جب یہ طے ہو گیا کہ پہلے تین آپشن ایک مکلف کے لیے ممکن ہی نہیں ہیں، فرماتے ہیں بعد ان ابطلنا الرجوع الی الحالات الثلاث، جب ہم نے کہا کہ پہلے تینوں صورتیں باطل ہیں، ان کی طرف رجوع نہیں کر سکتا، ینحصر الامر فی الرجوع الی الحالۃ الرابعہ، اب اس کے پاس کوئی راستہ نہیں سوائے اس کے کہ وہ چوتھے آپشن کو لے، فی المسائل التی، ان مسائل میں کہ الذی یقوم فیہا الظن، کہ جس میں اس کو ظن قائم ہو۔ بس ایک مسئلہ ہے، اس میں ایک حکم کے بارے میں اس کو ظن ہے، تو اس کو چاہیے اسی ظن پر عمل کرے۔ وفیہا یدور الامر بین الرجوع الی الطرف الراجح فی الظن و بین الطرف رجوع الی الطرف المرجوح۔ اب گزارش میں نے کی ہے 80% ہوتا ہے ظن، اس کے مقابل میں 20% ہوتا ہے وہم۔ اب اس کے پاس کیا ہے کہ یہ 80% والے کی طرف رجوع کرے یا
20% کی طرف لا شک فی ان الاخذ بطرف المرجوح، اس میں کوئی شک نہیں کہ مرجوح کو لینا یعنی 20% کو لینا یہ ترجیح ہے راجح پر، اس کو کہتے ہیں ترجیح بلا مرجح، اور عقل ترجیح بلا مرجح کو کبھی کہتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہمیں اسی 80% والی سائیڈ کو ہی لینا ہوگا جس کو ہم ظن کہتے ہیں۔ پس بنابراین فیتعین الاخذ بالظن، لہذا ہمیں ہر حال میں اسی ظن پر عمل کرنا ہوگا، ما لم یقطع بعدم جواز، جب تک کہ کسی ظن پر عمل کے بارے میں یعنی کسی ظن پر عمل کے جواز کا ممنوع ہونا قطعی نہ ہو، جب تک ہمیں یقین نہ ہو جائے کہ یہ والا ظن قابل عمل نہیں ہے، جیسے قیاس وغیرہ ہے، باقی ہر ظن پر عمل کر سکتے ہیں۔ وَهُوَ الْمَطْلُوب، اور یہی انسدادی حضرات کہتے ہیں ہمارا مطلوب تھا، ہم کہتے ہیں کہ مطلق ظن حجت ہے۔ وفی فرض ظن المکتوب عدم حجیتہ، لیکن اگر کوئی ایسا مقام آ جائے کہ وہاں ایک ظن تو ہے لیکن ظن ایسا ہے کہ جس کا حجت نہ ہونا یقینی ہے کہ یہ ظن تو حجت نہیں ہے، پھر ایسے مقام پر یرجع الی الاصول العملیہ، وہاں پر رجوع کیا جائے گا اصول عملیہ کی طرف، کما یرجع الیہا، جیسا کہ رجوع کیا جاتا ہے اصول عملیہ کی طرف، فی المسائل المشکوکہ التی، کہ جس میں اصلاً کوئی ظن نہ ہو، جیسے وہاں ہم اصول کی طرف رجوع کرتے ہیں جہاں ایسا ظن ہو کہ جس کے حجت نہ ہونے کا یقین ہو، وہاں بھی ہم اصول عملیہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ پس وہ حضرات کہتے ہیں وَلَا ضَيْرَ حِينَئِذٍ بِالرُّجُوعِ إِلَى الْأُصُولِ الْعَمَلِيَّةِ، اس وقت کوئی حرج نہیں کہ ہم اصل عملی کے رجوع کریں، اصل عملی وہی یعنی برات، احتیاط، تخییر، استصحاب کی طرف۔ کیوں؟ لِانْحِلَالِ الْعِلْمِ إِجْمَالِ بِقِيَامِ الظَّنِّ فِي مُعْظَمِ الْمَسَائِلِ الْفِقْهِيَّةِ إِلَى عِلْمٍ تَفْصِيلِيٍّ بِالْأَحْكَامِ التي قامت عليها الحجة وشك بدوي في الموارد اخرى فتجري فيها الاصول، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پہلے تھا علم اجمالی، کچھ حلال ہیں کچھ حرام ہیں یہ سارے پاس، لیکن جب بہت سارے مسائل ایسے ہو گئے کہ جن میں کوئی نہ کوئی حجت قائم ہو گئی تو ہم کہیں گے ان پر تو حجت قائم ہے، اب رہ جائیں گے دوسرے موارد، وہ ہوں گے شکوک بدوی، ان کہتے ہیں کہ یہاں پر چونکہ ہمارے پاس شک بدوی شمار ہوتا ہے لہذا وہاں پر کیا کریں، وہاں پر اصول جاری ہوتی ہیں۔ ہذہ خلاصۃ مقدمات دلیل انسداد، یہ خلاصتہ او دلیل انسداد جنہوں نے قائم کی تھی مطلق ظن کی حجیت پر، اس کے مقدمات کا۔ وفی ابحاث طویلہ دقیقہ طویلۃ لا حاجۃ لنا بہا، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے پہلے ہی کہا ہے کہ اس کا جب پہلا مقدمہ ہی ہم قبول نہیں کرتے کہ باب علمی منسد ہے تو باقی سارے ختم۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔